دنیا میں ہو تو امت کے مال کا سب سے بہترین مصرف وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ جب نبی دنیا میں ہو تو امتی کے مال کا سب سے اچھا مصرف کون ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو۔ نبی کا وارث کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا، علماء۔ اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد سب سے اچھا مصرف وہ کسی عالم کی ذات ہے۔ جس کا پیسہ کسی عالم کی ذات پہ لگ جائے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا پاس پیسہ عالم کی ذات پہ لگا ہے۔ چونکہ عالم کی ذات کا سب سے بڑا مصرف تھا نا، اب دشمنوں نے کیا کھیل کھیلی؟ ان کو پیسے نہ دو، ان کو کمزور کرو، امامت کی تنخواہ جائز نہیں ہے تاکہ امام کوئی نہ ملے، خطیب کو پیسہ مت دو تاکہ خطیب کوئی نہ ملے، قاری کو تنخواہ دینا جائز نہیں تاکہ قاری کوئی نہ ملے۔ بتاؤ کتنی بڑی چال ہے، کتنی بڑی چال ہے۔ اور عنوان کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے بیان کرو، تم پیسے کے لیے بیان کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی ہم نے خطیب رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کتنی عجیب چال ہے، وہ گیم کتنی۔ میں بکھر بیان کے لیے گیا، بکھر کے ساتھ جگہ ہے دریا خان، وہاں پہ بیان ختم ہوا تو دو بندے آ گئے۔ مولانا صاحب اجرت اللہ تعلیم دین یہ جائز ہے؟ یعنی قاری صاحب رکھو، اس کو پیسے دو، امامت کی تنخواہ دو، خطابت کے پیسے دو، جلسہ کراؤ اور مولانا صاحب کو پیسے دو، اجرت اللہ تعلیم دین جائز ہے؟ میں ایک اصول دیا کرتا ہوں، آپ اس اصول کو پلے باندھو، اس اصول کو استعمال کرو، لیکن رابطہ ہم سے رکھو۔ کبھی آپ استعمال کریں گے تو پھنس جائیں گے نا، پھر ہم سے پوچھو یہ اصول نہیں چل رہا، ہم بتائیں گے یہ کیوں نہیں چل رہا، کوئی وجہ ہوگی اس کے نہ چلنے کی۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھو، ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دینا، کبھی سوال کرنے والے پر بھی سوال کرنا تاکہ اس کو پتا ہو کہ ہم بھی کہیں پھنسے پڑے ہیں۔ سوال پر سوال کرو، سوال پر سوال کرو۔ میں نے ان سے پوچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے امیر صاحب نے کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے؟ کہا جی لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 4000 بتایا، 4500 مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہم تو تفسیر نہیں بیچتے۔ تو میں نے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہتے ہیں ہم کاغذ کے پیسے لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے نہیں لیتے، ترجمے کے نہیں لیتے، تفسیر کی نہیں لیتے، جس کاغذ پہ لکھا ہے نا اس کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو قاری صاحب مدرسے میں بیٹھ کے 8 گھنٹے قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، وہ 8 گھنٹے کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں سرگودا سے دریا خان آیا ہوں، 4 گھنٹے لگے ہیں، 1 گھنٹہ بیان کی ہے، 1 گھنٹہ ویسے بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے واپسی کے، 4 4 8 اور 8 اور 2 10۔ میں نے جو آپ سے 15000 لینے ہیں نا، وہ گھنٹے کی تقریر کے نہیں، 10 گھنٹوں کے لینے ہیں۔ میں نہیں لیتا پیسے، یہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ بھلے ہم پیسے، مجھے ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب بیان کرانا پیسے، میں نے کہا بھی 1 روپیہ دو گے تو ہم دوسرا نہیں مانگیں گے، 1 لاکھ دو گے تو روپیہ واپس نہیں کریں گے۔ بس ہمارے ہاں تو فیس کا چکر ہی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے نہ دے۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی ایک میزبان نہیں بتا سکتے آپ، میں کیمرے میں بات ریکارڈ کرا لوں، پوری دنیا میں پاکستان سے باہر مجھے کسی نے بلایا ہو اور میں نے یہ کہا ہو کہ میرا کرایہ کون دے گا، پوری دنیا میں میرا ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں کیا مانگنے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں، عزت کے ساتھ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے صرف ان کو یہ بات سمجھانی تھی، میں نے کہا آپ جس طرح تفسیر کے پیسے نہیں کاغذ کے لیتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھانے کے نہیں، تقریر کرنے کے نہیں، ہم بھی پیسے جی وقت پہ لیتے ہیں۔ عید کے دن تمہیں چھٹی ہوتی ہے، ہماری ڈیوٹی ڈبل ہوتی ہے،
عید کے دن مولانا صاحب نہ ملے تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ اس امام کو رکھتے کیسے، اور جب ہم کہہ دیں عید ہے تو آج مولانا صاحب کو بھی عیدی دو، تنخواہ نہیں دیں دے۔ عید کے دن مولانا صاحب نہ ملے تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ اس امام کو رکھتے کیسے، اور جب ہم کہہ دیں عید ہے تو آج مولانا صاحب کو بھی عیدی دو، تنخواہ نہیں دیں دے۔ اور بھائی تنخواہ تو نمازہ نہیں دیں دے ہو، یہ بیچ عید دی بھی دیں دے ہو۔ عید تو وکری نماز ہے، 5 ٹائم دی نماز لگی تعلق ہے بھائی۔ میں تو ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو عید کے دن باقاعدہ اعلان کرتا ہوں اپنے لیے نہیں، اپنے امام صاحب اور اپنے مؤذن خادم کے لیے کہ ان کو عید بھی دو۔ میں جو محنت کر رہا ہوں نا، اس پر محنت کر رہا ہوں کہ لوگ علماء سے جڑیں، علماء کی خامیاں نہ دیکھیں، علماء سے جڑیں، علماء کے قریب آئیں، یہ نبی پاک کے وارث ہیں۔ اس سے امت ٹوٹ جائے گی تو دین کون پڑھائے گا؟ ان سے کٹ جائیں گے تو دین کون سمجھائے گا؟ یہ کمزور ہو جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ بہت بڑی خدمت ہے دین کے کام کرنے والے عالم کی سپورٹ کرنا، بہت بڑی خدمت ہے دین کے خدمت کرنے والے عالم کو مضبوط کرنا۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں اللہ کے دین سے پیار ہے، علماء کو مضبوط کرو، علماء کی سپورٹ کرو۔ میں تو بارہا کہتا